سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ انتہائی قابل قدر قابل صدر کریم حضرات علماء کرام اور سامنے تشریف فرما انتہائی قابل قدر محترم دوستوں بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، میری گزارش ہوگی تمام احباب متوجہ رہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج کا یہ کنونشن جو منعقد کیا گیا، اس میں جن دوستوں نے جس طرح کا بھی حصہ ڈالا، ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر جزیل عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر آج موسم کی خرابی کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے۔ آپ تمام احباب کا بھی یہ شکریہ کہ آپ موسم کی خرابی کے باوجود تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کے اس آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بل ترمیمی بل تھا، مستقل بل نہیں تھا، پہلے سے بل ہے اور ترمیم اس میں کی گئی 3 سال سے سزا بڑھا کر کے اس سے زیادہ کرنے کی سزا تھی۔ یہی بل اسمبلی سے منظور ہو کر کے سینٹ میں پہنچا ہے۔ میں آپ کی توجہ بالخصوص اپنے احباب ذی وقار جو اہل علم شخصیات ہیں، ان کی بالخصوص توجہ چاہوں گا۔ دیکھیے، اس بل کے اسمبلی سے پاس ہو جانے کے بعد وہ لوگ جو اصحاب رسول کے دشمن تھے ہیں اور اس کے بعد بھی نظر آ رہے ہیں، ان کا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو درمیان میں رکھ کر کے اہل سنت علماء کو برگلا کر کے وحدت کے نام کا چورن بیچ کر کے عروۃ الوثقیٰ کے اس ادارے کے اندر یا اسی سے متعلقہ اداروں میں بٹھا کر اپنے لوگوں کو بھی مطمئن کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کی ان عزتوں کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتا تھا۔ اس بل کی منظوری کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سب سے زیادہ شاید ملک پاکستان میں تکلیف ہی اسی کو ہوئی، اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ بالخصوص حضرات علماء کرام سے کہوں گا، راولپنڈی سے جہاں سے ہمارے توحیدی صاحب تشریف لائے، ابھی گفتگو تفصیلی فرمائی ہے، ان کے بالکل قریب ایک امام نگارے کے اندر آپ کی راولپنڈی میں اور اس بل کی رکاوٹ بننے کے لیے صرف ایک جگہ پر 8 کروڑ روپے فنڈ جمع کیا گیا۔ میں اور آپ بڑی سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ اگلی بات یہ، آج آپ کسی بھی تحصیل میں جائیں، کسی ضلع میں جائیں، کسی کورٹ کچہری میں جائیں، میں اور آپ اپنی محنت کو ابھی صرف اپنے ان دوستوں تک پہنچا سکے جو ویسے ہی ہمارے ہیں۔ الحمدللہ پہلے بھی تھے، ابھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ بہن رہیں گے اور سب موقع پر ساتھ یعنی ہماری محنت ابھی تک یہاں پہنچی ہے۔ ذرا مد مقابل کی محنت جا کر کے دیکھیں، آج ایک ایک وکیل کو خریدنے کے لیے وہ اس کے گھر میں جا رہے ہیں، اس کے پاؤں میں پڑ رہے ہیں۔ میں اور آپ اپنی عزتوں کو بچانے میں لگے ہیں۔ ذرا دیکھ لو اس بل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا۔ میرے محترم سامعین، یاد رکھیے، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن جس غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے یہ بل سینٹ سے پاس کرنے سے روک دیا جائے اور کسی صورت میں اس کو کہیں غائب کر دیا جائے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سنیت کو مر جانا چاہیے، جینے کا کوئی حق باقی نہیں۔ پھر ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا، سنی کہنا، اس کا
مرکزی ذمہ داران جو اہل تشیع ہیں وہ آپ کو کسی نہ کسی جگہ جج کے ساتھ، کسی نہ کسی بڑے افسر کے ساتھ، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ، کسی نہ کسی سینیٹر کے ساتھ ملاقات کرتے نظر آتے ہیں۔ میں اور آپ ابھی تک اپنی مستی میں مست ہیں، مجھے بتائیے کیا ہم آگے کریں؟ اس لیے معذرت کے ساتھ چند جملے شاید سخت لگیں گے، لیکن یہ مسئلہ اصحاب رسول کا ہے، یہ مسئلہ اہل بیت اطہار کا ہے، یہ مسئلہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ اس لیے میری سب سے پہلی گزارش حضرات علماء کرام کے ساتھ، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، بعض کے بچوں کی جگہ ہوں، اور بعض کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی درجہ، کوئی مقام حقیقت میں بھی نہیں، لیکن آپ کے سامنے میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے، خدا را اپنے سامنے موجود مجمع جمعے کی شکل میں، دروس کی شکل میں، آپ کے مدرسے کے معاون ہونے کی شکل میں، آپ کے پاس پڑھنے والے بچوں کے والدین کی شکل میں، انہیں صحیح معنوں میں اصحاب پیغمبر کی عظمت ان کے دل و دماغ میں پیوست کیجئے، اور دوسرے نمبر پر اس بل کے حوالے سے انہیں افرادی طور پر، ذہنی طور پر تیار کریں، وہ جس فیلڈ کے اندر ہیں، جس جگہ ہیں، وہاں سے اپنے اصحاب پیغمبر کے لیے اور اس بل کے لیے آواز اٹھائیں، یہ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری بنتی۔ دوسرے نمبر پر ہمارے سامنے جو حضرات موجود ہیں، نوجوان طبقے سے میری گزارش ہے، ہم پورا دن فیس بک اپنے منہ کے سامنے سجائے رکھتے ہیں، اس میں نہ جانے کیا کیا خرافات دیکھتے، سنتے، بھیجتے ہیں، نہ جانے کس چیز کو لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ آج اس کنونشن کے توسط سے یہ عہد کر لیجئے، اس کے بعد اگر کوئی شیئر کریں گے، اس کے بعد کوئی لائک کریں گے، اس کے بعد کوئی پوسٹ کریں گے، تو وہ اصحاب رسول کے نام ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا، باقی سب سوئے ہوئے ہیں کیا؟ انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا۔ دوسری بات، میرا کوئی دکاندار بھائی بیٹھا ہے، وہ اپنے دکان کے اندر انہی عظیم ہستیوں سے متعلق، آپ وہاں پر خوبصورت قسم کے چارٹ موجود ہیں، آپ ان چارٹوں کو ویسا کریں۔ اگر دشمن اپنی دکان کے ماتھے پر اپنا علم سجا کر کے کاروبار کر سکتا ہے، تو ایک مسلمان کے لیے کیا ممکن نہیں ہے کہ اصحاب رسول کی عظمت کے ترانوں کے ساتھ اپنا کاروبار کر سکے؟ اس لیے اس چیز کا عہد کیجئے کہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ہم ان اصحاب پیغمبر کے غلام تھے، ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہیں۔ آج ہم صرف نام کی حد تک یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن عمل میں جب جائیں تو ہمارا عمل بالکل زیرو نظر آتا۔ تیسری میری گزارش یہ ہے، جو ہم سب کے ساتھ متعلق، یہ جو ہمارا عام مجمع مذہبی طبقہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ تو ہم ایک جگہ بیٹھنے والے ہیں، ہمارا روز کا یہ مشغلہ ہے، لیکن اپنے اس کام کو، اس دائرہ کار کو تھوڑا سا وسیع کرنا ہو۔ میرے ساتھ مولانا فاروق جلالی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، رواز سے تشریف لائے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کلر سیدہ کے اندر ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے جس میں 400 کے لگ بھگ جو لوگ بلائے ہیں، ان میں وکیل حضرات، ان میں ٹیچر حضرات، ان میں سیاسی جماعتوں کے رہنما، اسی طریقے سے ان میں دیگر وہ لوگ جو عام مجمع سے ہٹ کر کسی درجے، بڑے درجے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ایک شخص کے پاس جا کر ہمارے علماء نے محنت کی، اور ایک ایک آدمی کو ایک مرتبہ نہیں، 5 5 4 4 6 مرتبہ دعوت دی۔ الحمدللہ ہم نے یہ پیغام ان تک پہنچایا۔ اللہ کا یہ شکر ہے کہ اٹھنے کے بعد جس سیاسی پارٹی کا وہ شخص تھا، وکیل جس درجے کا وکیل تھا، پروفیسر یا تاجر جس درجے کا تھا، وہ یہ وہاں سے سوچ لے کر کے گیا ہے کہ اگر جینا ہے تو صحابہ رسول کے نام پر
میرے بھائیوں، یہ چند باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ ہم اس بل کو سینٹ میں پہنچ چکا ہے، اس پر جو بحث ہو اس کے لیے ایک سب سے اہم ترین عملی کام ہے کہ ہم اپنی ہر نماز کے بعد اس کے پاس ہونے کی دعا کیا کریں۔ اپنی ہر نماز کے بعد ہم خصوصی طور پر نوافل کا اہتمام کر کے، خصوصی طور پر نیک اعمال کے بعد اس بل کی منظوری کے حوالے سے ہم کام کریں۔ جہاں ہم عملی کوشش کریں گے وہاں دعاؤں کا اہتمام کریں گے، دعا اور عملی کام دونوں ملیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ لازمی ہر صورت میں سامنے نظر آئے گا۔ میں آپ سے شاید سب جملے میں کہہ چکا ہوں، لیکن یہاں پر کچھ باتیں کہنا اس لیے ضروری ہے، اس علاقے سے مجھے بالخصوص میں نے اس دن مولانا سرفراز صاحب کے سامنے بھی گزارش کی، ہر دستہ اول میں یہ علاقہ اس سے قبل ہوا کرتا تھا، لیکن اس عنوان پر یہ پہلا کنونشن یہاں پر ہو رہا ہے، لیکن یہ پہلا اب پھر پہلا نہیں ہونا چاہیے، تاخیر سے ہوا ہے تو قضا اس کی پوری ہونی چاہیے۔ کوشش یہ کریں ہر گاؤں کی سطح پر آپ چھوٹا پروگرام رکھیں، 20 افراد پر مشتمل ہو، 10 قرآن رکھ لیں، لیکن ہر شخص تک اس عنوان کو پھیلانا ہمارے آدمی کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے نہیں یہ کام؟ اب اس میں بھی آپ یہ جو ہمارے اپنے ساتھی ہیں، صرف دعوت ان کی حد تک محدود نہیں کرنی، دعوت کا دائرہ کار پھیلائیں گے۔ یہاں پر کوئی وکیل ساتھی بیٹھا ہو، کوئی پورے مجمع کوئی ایک ساتھی ہو، ایسا پورے مجمع میں کوئی ایک اسکول ٹیچر ہو، سرکاری اسکول کے ٹیچر ہو، کوئی ایک ساتھی ہو، آپ کھڑا کریں گے۔ ماسٹر تم ریٹائر نہیں کرتی، کوئی جو انجمن تاجران کے ساتھ تعلق رکھنے والے حضرات ہوں، کوئی ذمہ دار ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم تو روزانہ جلسوں میں ہوتے ہیں، میں آپ کی توہین نہیں کر رہا، آپ کی توہین نہیں کر رہا، لیکن جب تک اس طرح کے افراد کو ہم نہیں لائیں گے تو ہمارے کام کی رفتار سست تر رہے گی۔ ان کو لے کر کے آئیں گے تو رفتار پھر آگے بڑھے گی۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج آپ کسی بھی عدالت میں چلے جائیں، آپ وکیل سے اس عنوان پر بات کریں، ہم خود عملی طور پر بات کر کے ہمیں پتہ اس لیے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا دشمن آپ سے پہلے اس وکیل کے پاس پہنچ کر کے اسے اپنا پیغام سنا چکا ہے اور سنی سن ہو کر کے سویا ہوا ہے۔ اس لیے جاگنے کی ضرورت ہے، اس لیے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے اس کام کے اندر عملی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے یہ بے ربط جملے ہیں، لیکن ان بے ربط جملوں کی قدر کیجیے گا۔ خدا را اس عنوان کو اپنا خصوصی طور پر اپنا آج سے خصوصی طور پر مشن بنا لیجیے، اور ہر شخص یہ پیغام لے کر کے جائے کہ دن میں کم از کم نیک 3 یا 4 افراد کو اس عنوان پر بات کر کے یہ دلائل اس کے سامنے رکھ کر کے میں قائم کروں گا کہ یہ اصحاب رسول کی عظمت ہے، یہ اہل بیت کی اطہار کی عظمت ہے، یہ ازواج مطہرات کی عظمت ہے۔ ان کے لیے یہ بل پیش کیا گیا تھا، یہ اسمبلی سے منظور ہو چکا، سینٹ میں جا چکا ہے۔ آپ ہر جگہ اس کی آواز لگائیں، ہر ایک شخص کم از کم 3 افراد کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ کنونشن کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف یہ مقصد ہے کہ مولانا عمران صاحب، سرفراز صاحب، مظفر صاحب، دیگر حضرات علماء کرام یہ محنت کریں اور اس کے بعد ہم گھر جا کر کے سو جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، پھر کنونشن کا فائدہ نہیں، پھر قطعاً اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، پھر نہ کرتے تو ٹھیک تھا۔ کنونشن کا مقصد یہ ہے، یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ ہر ایک شخص جو پہلے سے خاموش بیٹھ چکا تھا آج سے جا کر کے اس عنوان پر کام کرے گا۔ انشاءاللہ مزید کام کریں گے نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔